سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سری لنکا تعلقات باوقار انداز میں فروغ پا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے انتخابات میں شفافیت یقینی بنا کر جمہوریت کے استحکام کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ایک دوسرے کے بنیادی مسائل حل کرنے اور تحفظات دور کرنے پر اتفاق کیا ہے، جن سے امن کو نقصان پہنچا اور تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ اور ممتاز امریکی روزنامے نے کہا ہے کہ بھارت میں ماحول کے لیے کام کرنے والی کارکن کے خلاف مقدمہ بھارت کے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے پر سوالیہ نشان ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سری لنکا پاکستان کا خاص دوست اور ایک مستحکم شراکت دار ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے حالیہ دورے کے دوران ان کے شاندار استقبال اور میزبانی پر سری لنکا کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس تاثر پر اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا تعلقات باوقار انداز میں فروغ پا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان عالمی مالیاتی احتساب، شفافیت اور 2030 کے ترقیاتی ایجنڈے کے حصول کے بارے میں آج ایک اعلیٰ سطح کے پینل سے آن لائن خطاب کریں گے۔ وہ نیو یارک میں عالمی مالیاتی شفافیت کی پینل رپورٹ کے اجراء کے موقع پر بھی آن لائن اظہار خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور مصر کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی مصر کے لیے نامزد سفیر ساجد بلال سے آج اسلام آباد میں باتیں کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی سفارتکاری کے دور میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے نامزد سفیر کو معاشی سفارتی سفارتکاری سمیت پاکستان کی سفارتی ترجیحات کے بارے میں ہدایات دیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ہم انتخابات میں شفافیت یقینی بنا کر جمہوریت کے استحکام کے نصب العین کے لیے پرعزم ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ انتخابات میں دھاندلی اور دھوکہ دہی کی حمایت کی اور بدعنوانی کے ذریعے انتخابی عمل کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم عملی طور پر سپریم کورٹ میں بھی ہم گئے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں بھی گئے ہیں، ہم نے آرڈیننس بھی کیا ہے کہ کوئی شخص ادھر جو موجود ہے اور جو پاکستان کے عوام ہیں، آیا وہ چاہیں گے کہ اگر ووٹ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو، اس میں قباحت کیا ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ ووٹ خریدے اور بیچے جاتے ہیں، خاص طور پہ الیکشن میں۔ تو جو اپوزیشن کا رویہ ہے وہ منافقانہ بھی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ شفاف انتخابات ملک اور عوام کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ایک دوسرے کے بنیادی مسائل حل کرنے اور تحفظات دور کرنے پر اتفاق کیا ہے، جن سے امن کو نقصان پہنچا ہے اور تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دونوں ڈائریکٹر جنرلز نے ہاٹ لائن پر رابطوں کے مروجہ طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے آزادانہ اور خوشگوار ماحول میں کنٹرول لائن کے ساتھ اور دوسرے تمام سیکٹروں میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ دونوں فریقوں نے تمام معاہدوں، مفاہمت کی یادداشتوں، کنٹرول لائن اور دوسرے تمام سیکٹروں میں جنگ بندی کی مکمل پاسداری پر بھی اتفاق کیا۔ فریقین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال اور غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہاٹ لائن پر رابطے اور فلیگ میٹنگ کے موجودہ طریقہ کار کو بروئے کار لایا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ آزاد ریاستوں کے خلاف طاقت کا استعمال اور جنگ روکنا عالمی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے منشور کے اجتماعی سلامتی کے نظام کی پاسداری، عالمی قوانین میں طاقت کے استعمال، غیر ریاستی عناصر اور قانون دفاع کے موضوع پر ایک غیر رسمی اجلاس سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کر رہے تھے۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان ان دہشت گردوں کے حملوں سے متاثر ہوا ہے جن کی پناہ گاہیں پڑوسی ملک میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خود ارادیت کی عالمی سطح پر مسلمہ حق کی جدوجہد کو دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ منیر اکرم نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے
افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے منیر اکرم نے عالمی ادارے سے کہا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ انسانی حقوق ہر جگہ خطرے میں ہیں اور ہم مسلسل انسانی حقوق کی متفرق نوعیت اور منظم خلاف ورزیاں دیکھ رہے ہیں۔ آٹوا میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ساتھ مونٹریال، ٹورنٹو اور وینکوور میں کونسل جنرل نے آج کینیڈا میں پاکستانی برادری کے ساتھ آن لائن کچہری کا انعقاد کیا۔ سوال و جواب کی نشست کے دوران کونسلر خدمات کی ناقص فراہمی، کینیڈا کی منڈیوں، پاکستانی مصنوعات کے فروغ، دو طرفہ تجارت میں اضافے سے متعلق متعدد تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ 64 افراد جاں بحق جبکہ مزید 1361 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 23,281 مریض ابھی تک زیر علاج ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد العثمان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے یہ بیان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 46ویں اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈاکٹر العثمان نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال، آذربائیجان کے علاقے ناگورنو کاراباخ میں حالیہ تنازع کے بعد بحالی اور تعمیر نو، میانمار اور اسلامی تعاون تنظیم میں شامل دوسرے ممالک سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ سیکرٹری جنرل نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی تعاون تنظیم اجتماعیت، ثقافتوں اور مذاہب کے درمیان مکالمے اور رواداری کے لیے عزت و احترام کے فروغ کے لیے تمام پلیٹ فارمز کا استعمال جاری رکھے گی۔ ممتاز عالمی روزنامے دی واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ بھارت میں ماحول کے لیے کام کرنے والی ایک کارکن کی گرفتاری اور ان کے خلاف مقدمہ بھارت کی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے پر سوالیہ نشان ہے۔ اخبار نے شائع ایک مضمون میں نوجوان کارکن دیشا روی کی گرفتاری کو مودی حکومت کی اختلاف رائے اور اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کی پالیسی کا حصہ قرار دیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ کسانوں کے احتجاج کا باعث بننے والے زرعی قوانین، جموں کشمیر کے متنازع علاقے میں متنازع شہری قوانین اور اس کی خصوصی حیثیت میں تبدیلی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارتی حکومت جمہوری اقدار کا احترام نہیں کرتی۔ امریکی سینٹ کی مسلح افواج سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر جیک ریڈ نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے فوری انخلا سے خبردار کیا ہے۔ ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کو انخلا کے لیے 1 مئی کی آخری تاریخ میں توسیع کرنی چاہیے تاکہ سفارتکاروں کو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان معاہدے پر مذاکرات کے لیے مزید وقت مل سکے۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر خوشحال خان خٹک کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 32، پشاور 22، کوئٹہ 23، گلگت 17 اور مری 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ، بارہمولہ، سری نگر اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری، جبکہ جموں میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر اور بارہمولہ 14، پلوامہ 13، اننت ناگ اور شوپیاں 12، جموں 26 اور لیہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔